بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر منافقین کی ایک صفات بیان کی گئی تھی، وہ پڑھی تھی ہم نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتے ہوں، اور جو جس کو ملانے کا، جس کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کو بھی وہ کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، اور وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ منافقین کی یہ تین صفات بیان ہوئی تھی، اس کو پڑھا تھا ہم نے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری منافقین کی قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو آج آگے پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ امواتن، حالانکہ واو یہاں پر کیا ہے؟ واو حالیہ ہے، حالانکہ تم مردہ تھے، تم مر یعنی تمہارے جسم کے اندر روح نہیں تھی، تم مردہ تھے، بے جان تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ فرمایا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی پہلے تم مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے جسم کے اندر جان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جان تمہارے جسم کے اندر ڈال کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا انکار تم کر رہے ہو۔ تو تکفرون، یہ جو خطاب ہے، تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، تو وہ اس سے کون مراد ہے؟ تو کہتے ہیں یا اہل مکہ تھا، یہ اہل مکہ سے خطاب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا کفر، اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واؤ کے بعد نکلا وقد، حالانکہ، یہاں تحقیق کا ترجمہ تو یہاں تو نہیں ہوگا، حال والا ہی ہوگا کہ حالانکہ تم مردہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ کس طرح مردہ تھے؟ نطفن فی الاسلاب، تم نطفے تھے، جو منی کا ہوتا ہے نا، مرد کی منی جو ہوتی ہے اس کے پشت کے اندر، تو اس کے اندر جراثیم وغیرہ یا پھر اس طرح کے وہ جراثیم ہوتے ہیں جن کے اندر جان ہوتی ہے انسان کی۔ تو کہتے ہیں نطفن فی الاسلاب، تم پشتوں میں، جو مرد ہوتا ہے نا، تو مرد کی پشت کے اندر، یعنی اس کی کندھوں کے درمیان جو ہڈی ہوتی ہے، اس میں اس کی منی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آ، پشتوں میں نطفے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ کس طرح زندہ کیا؟ فی الارحام، وہ نطفہ جب عورت کے رحم میں گیا، تو پھر اس رحم میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، یعنی کھاتا تو نہیں ہے، بہرحال وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، یعنی ایک مخصوص طریقے سے اس پر غذا پہنچتی ہے، تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردہ نطفے سے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارحام، رحموں کے اندر، بطنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہیں زندہ کیا بد دنیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں زندہ کیا، زندہ رکھا۔ کس طرح زندہ رکھا؟ بے نفخ کے روح فیکم، تمہارے اندر، فیکم یعنی تمہارے اندر، تمہارے اندر روح پھونکنے کے ساتھ زندہ رکھا تمہیں۔ جب بندہ
ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جب وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے، اس کا جسم بن چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور وہ اس بچے کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ تو روح پھونکنے سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر جان موومنٹ آ جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بندے کو زندہ فرمایا۔ والاستفہام للتعجب، یہ جو کیف آیا ہے نا، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو، تو اس کے اندر دو قول ہیں کہ یہ کیفا سوال کے طور پر، استفہام کے طور پر کیوں آیا ہے؟ تو کہتے ہیں ول استفہام للتعجب، یہ استفہام، یہ پوچھنا تعجب کے طور پر ہے، من کفرہم مع قیام البرہان، برہان کے قائم ہونے کے باوجود، دلیل کے قائم ہونے کے باوجود ان کے کفر پر تعجب کے لیے ہے کہ اتنے دلائل قائم ہو گئے ہیں پھر بھی تم کفر کر رہے ہو۔ تعجب کی بات ہے جب کوئی بات واضح ہو جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں اتنا پڑھاتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہمیں سبق نہیں سناتے، اس کے باوجود بھی آپ ہمیں سبق کیسے نہیں سناتے؟ تو یہ جو استفہام ہے، یہ استفہام للتعجب ہے، یعنی تعجب کرنے کے لیے کہ بھائی تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، آپ ہمیں سبق نہیں سناتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو اسی طرح آپ اس پر فٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مختلف معجزات عطا فرمائے، اس کے باوجود بھی، برہان کے قائم ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ یہاں پر کیفا، یہ جو استفہام سوال پوچھا گیا ہے، یہ بطور تعجب کے ہیں، پہلا قول، اول توبیخ، یا پھر ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہیں، دھمکانے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ دینے کے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو، جیسے ہمارے عرف کے اندر بولا جاتا ہے تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو، تم اتنے بدبخت کیسے ہو سکتے ہو، یہ برا کام تم کیسے کر سکتے ہو، بندہ بولتا ہے نا کسی کو، تو یہ توبیخ کے لیے ہوتا ہے، یہ دھمکانے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہاں پر یہ کبھی کبھار استفہام کیا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے۔ ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں مارے گا، انتہا آجالکم، تمہاری مدتیں، اجل بولتے ہیں مدت کو، تمہاری مدتوں کے ختم ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا، تمہیں موت دے گا، جب بندے کی زندگی کی جو لڑی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو موت آ جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد پھر انسان زندہ اٹھے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو قبر سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ بالبعث، بعث کے ساتھ زندہ کرے گا۔ بعث کا مطلب کیا ہے کہ جب مردے، قیامت قائم ہوگی، تو قیامت قائم ہونے کے بعد جب حشر کا میدان لگے گا، تو جو قبروں کے اندر مردے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کے اندر روح داخل کر کے ان کو زندہ فرمائے گا، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں حساب کتاب کرنے کے لیے پھر ان کو اٹھایا جائے گا، تو اس کو بعث کہتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ ثم الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، یعنی تردون بعد البعث، بعث کے بعد تمہیں لوٹایا جائے گا، فیجازیکم، تو تمہیں جزا دی جائے گی، بِاعمالکم، تمہارے اپنے اعمال کی، تمہیں اپنے اعمال کی جزا دی جائے گی، فیجازیکم بِاعمالکم، تمہیں اپنے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ الگ، یہ آیت پوری ہو گئی۔ آگے وقال دلیلا علی الباس لما انکروہ، یہاں سے جو آگے آیت آ رہی ہے اس کے بارے میں یہاں پر یہ عبارت لائی گئی، یعنی جو آیت آگے آئے گی، تو اس کے اندر
अल्लाह ताला ने बास के ऊपर दलील इरशाद फरमाई है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें मरने के बाद अल्लाह ताला उठाएगा। तो मरने के बाद जब अल्लाह ताला तुम्हें उठाएगा, ये बात जब उन कुफार के सामने की गई तो वो इस पर एतराज करने लगे, उसका इनकार करने लगे कि भाई जब बंदा मर गया तो मरने के बाद वो कैसे जिंदा हो सकता है। मर गया, खत्म हो गया, तो उसका दोबारा जिंदा होना ये मुमकिन नहीं है। उन लोगों ने इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में फिरसत पर, मरने के बाद उठने पर अल्लाह ताला ने दलील दलील इरशाद फरमाई। वकाला दलीलन अलल बास लिमा करो, और अल्लाह ताला ने दलील इरशाद फरमाई बासत पर, मरने के बाद उठने पर। क्यों? लिमान करूँ, क्योंकि उसके लिए जो इनकार करते थे, जो बासत का इनकार करते थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए बासत पर दलील इरशाद फरमाई। वो दलील कौन सी? वो दलील ये आयत है। तो अल्लाह ताला कहता है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द, वही जात है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो जमीन में है। वल्लज़ी खलक़ लकुम, वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया मा फिल अर्द, ये खलक का मफूल है, मफूल बिही। क्या पैदा फरमाया? जो कुछ जमीन में है, जमीअन, तमाम की तमाम अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया जो जमीन के अंदर है। तो इसके अंदर जमीन भी शामिल है। आई अल अर्द वमा फीहा, यानी जमीन और जो कुछ जमीन में है वो तमाम का तमाम अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाया है। क्यों पैदा फरमाया? लितंतफिउ बिही, ताकि तुम इससे नफा हासिल करो, व तअतबिरू, और तुम इसका एतबार करो, इनसे फायदा उठाओ और इनकी ताबीर करो। ठीक है, अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर जो कुछ भी है उसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। फिर क्या हुआ? फिर सुम्मस्तवा इला समाई, अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ इरादा फरमाया। इस्तवा का मतलब क्या है? कसद है। अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया आसमानों की तरफ, या आसमानों का अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया। तो फसवा हुन्ना, तो अल्लाह ताला ने उन आसमानों को बराबर बराबर बनाया, या सीधा किया अल्लाह ताला ने उन आसमानों को। सवा बोलते हैं सिवा, बराबर, बराबर करना, सीधा करना। फिर अल्लाह ताला ने उन आसमानों को सीधा फरमाया। इस्तवा की बात निकालें, बाद खल्किल अर्द, यानी जमीन को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया, कसद किया। आय के बाद कसद निकाला, और कसद निकाल कर इस्तवा की माना बताई। इसका इरादा फरमाया, आसमानों का इरादा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने उनको बराबर किया। तो हुन्ना जो जमीर है जमा की, अज जमीर यरजिउ इला समा, ये जमीन लौट रही है आसमानों की तरफ, समा की तरफ ये जमीर लौट रही है। अन्ना फी मानल जुमलत, जुमलतिल आ आइलती, क्योंकि ये एक जुमले की माना में, आसमान, वैसे लफ्ज तो मुफरद है लेकिन ये जुमले की माना के अंदर है, तो जुमले की माना के अंदर होने की वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुन्ना जमीर जमा की इस्तेमाल फरमाई। आगे इसकी आयत की वजाहत कर रहे हैं, सय्यरहा कमा फिल आयतिल उखरा, यानी अल्लाह ताला ने उनको बराबर किया। सय्यरहा यानी सवा हुन्न की वजाहत की कि अल्लाह ताला ने उनको बराबर किया। कमा फिल आयतिल उखरा, जिस तरह दूसरी आयत के अंदर है। वो दूसरी आयत कौन सी है? फकदा हुन्न, अल्लाह ताला ने उनको बराबर बराबर फरमाया, कदा। फसवा हुन्न, उनको बराबर किया। सबा समावत, सात आसमान, यानी अल्लाह ताला ने सात आसमान, तमाम के तमाम आसमान बराबर फरमाए, यानी उनके माबैन जितना फासला है, मुसाफात है, वो बराबर बराबर है। ऐसा नहीं है कि सातवीं और छठे आसमान के माबैन जो मुसाफत है वो ज्यादा है, और दूसरे और तीसरे के माबैन जो मुसाफत है वो कम है। नहीं, तमाम आसमानों की जो मुसाफत है उनको अल्लाह ताला ने बराबर रखा है।
یہی اسی کی معنی ہے، وہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، مجملاً اجمال کے طور پر، و مفصلاً اور تفصیل کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اجمال کے طور پر بھی جانتا ہے، تفصیل کے طور پر بھی جانتا ہے۔ افلا تعتبرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ افلا تعتبرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ان القادر علی خلق ذالک ابتداءً، اس کو شروع میں، ابتدا میں پیدا کرنے پر جو قادر ہے، ان القادر، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم اس کا اعتبار نہیں کرتے کہ جو ابتداءً سرے سے جس چیز کے تخلیق پر قادر ہو، وہ اعظم منکم قادر علی اعادتکم، تو وہ تم سے زیادہ ہوگا، وہ اعظم منکم، تو یہ بہت بڑا ہے تم سے، کہ وہ ان کے تمہاری اعادے پر قادر ہوگا، وہ اعظم منکم، اور زمین کا پیدا کرنا، وہ سے کیا مراد ہے؟ زمین کا پیدا فرمانا اور آسمانوں کا پیدا فرمانا، زمین و آسمان کا پیدا فرمانا، یہ تمہیں پیدا کرنے سے کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ انسان کی پیدائش سے بڑی چیز کیا ہے؟ زمین و آسمان کا پیدا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابتدائی طور پر، زمین و آسمان کو ابتدائی طور پر پیدا فرمایا ہے، تو جو تم سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر قادر ہے، تو تمہارے احاطے پر وہ قادر نہیں ہو سکتا؟ قادر علی اعادتکم، تو وہی اللہ تعالیٰ تمہارے اعادے پر، یعنی تمہیں مارنے کے بعد تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلیل تھی۔ وہ جو انکار کرتے کہ تھے کہ بندہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتا، جب مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر، بعثت پر، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر، اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی تخلیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی چیز کے تخلیق کرنے پر قادر ہے، تو تمہارے اعادہ کرنا یہ تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعادے کرنے پر بھی قادر، یعنی تم کے بعد تمہارے اٹھانے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔